سجدے کی مقدار، لمبا سجدہ کرنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ کہاں رکھ دیے جاتے ہیں؟ کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، یعنی وہ نیچے آتا ہے تو گناہ بھی گر جاتے ہیں، بشرطے کہ صحیح کیا جائے۔ براء ابن عازب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے آپ کے رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کے بیٹھنے کی مقدار برابر ہوتی۔ پیچھے گزر چکی ہے بات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا قیام لمبا ہوتا تو آپ رکوع اور سجود بھی لمبا کرتے، اور جب قیام خفیف کرتے تو رکوع اور سجود میں بھی تخفیف کرتے۔ اس طرح لمبی نماز یا چھوٹی ہونے میں تمام ارکان برابر ہوتے، یعنی یہ نہیں کہ قیام تو بہت لمبا اور رکوع جلدی جلدی 3 دفعہ کہہ کے اٹھ گئے، پھر رکوع بھی لمبا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے حرم میں آخری جو قیام ہوتے ہیں آخری عشرے کے، اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رکوع بھی کافی لمبے ہوتے، اتنے تو نہیں ہوتے جتنا قیام ہوتا ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت کافی لمبا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رکوع اور سجود کی مقدار قیام کی مقدار کے برابر ہوتی، بلکہ مجموعی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مقدار کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی نماز کے ارکان میں تناسب ہوتا، ٹھیک ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سب ارکان تقریباً برابر ہوتے سوائے قیام اور قعود کے کہ وہ کچھ لمبے ہوتے، یعنی قیام اور تشہد جو ہے یہ لمبا اور باقی رکوع اور سجدہ برابر کا اور جلسہ اور قوما ایک جتنا۔ کوئی وجہ پیش آنے پر نماز میں طویل سجدہ کرنا، یعنی ہر نماز میں نہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے ایک سجدہ زیادہ لمبا کر دینا، وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ماؤں کے لیے بہت دلچسپ بات ہے یہ۔ عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے اتار دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے، کمر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ سجدے میں تھے۔ میں دوبارہ اپنے سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ کو کوئی وحی آنے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں ڈالوں اور فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی کیئر ہے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی۔ یہ ہے حقوق العباد، ٹھہراؤ ہے۔ اسی سے تو بچے بھی ٹھہراؤ سیکھتے ہیں نا۔ جب ماں باپ ہر وقت جلدی مچائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہ جلد بازی آ جاتی ہے، وہ ہمارے ہی تو عکس ہو جاتے ہیں پھر۔ یعنی بڑے سے بڑے موقع پر نا کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ سامنے والا جلدی مچا بھی رہا تو اس وقت بھی آپ آرام میں آ جائیں، وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی سکون میں آ جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں کو آہستہ بولنے کی عادت کس طرح سکھائی، خصوصاً ماں باپ کے سامنے، کہ ذرا سا وہ آواز اونچا کرنے لگتے تو میں وسپر کرنے لگتی، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ چپ ہو جاؤ، آہستہ بولو، یہ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ خود ہی بھی چیخ رہے ہیں تو وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم نے آہستہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ برابر کا بولتے رہے تو وہ کبھی بھی آہستہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب ان کو ایک دفعہ چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ جس بات کرتے چیخ چلا کے اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ یاد رکھیے 99% مسائل جو ہے نا انسان کی زندگی میں زبان سے شروع ہوتے ہیں، زبان سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کنٹرول میں آ جائے نا تو جنت کی بھی ضمانت ہے، اور جب ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی۔ جتنا کوئی کہے معاف کر دو، کوئی کہے میں نے معاف کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ زخم جو ہے نا کہیں پھر ہرے ہوتے رہتے ہیں، وہ زخم مندمل ہوتے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے ہی کنٹرول کر لے اور پہلے ہی دھیان رکھے۔ نفل نماز کا سجدہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس رات سورۃ البقرہ شروع کر دی تو میں نے کہا آپ 100 آیات پہ رکوع فرمائیں گے، پھر آگے چلے، میں نے کہا آپ سورت کو 2 رکعتوں میں پورا کر لیں گے، پھر آگے چلے، میں نے دل میں کہا آپ ایک پوری سورت پہ رکوع کریں گے، پھر سورۃ نساء شروع کر دی، پھر آل عمران شروع کر دی،
اور ترتیل کے ساتھ خوبی سے پڑھا. پھر آپ نے سجدہ بھی کیا اور آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا، خوب لمبا سجدہ، لیکن یہ نفلی نماز میں. تو اس لیے آپ دیکھیں ائمہ کرام مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسی پڑھاتے ہیں کہ جو سب کے لیے آسان ہو، خفیف نماز پڑھاتے ہیں. اور ہم نے خفیف کو ہی اصلی بنا لیا ہے. اور گھر میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے نفل پڑھنے کی تو اور جلدی پڑھتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے، نفل کو نفل کہہ کے جلدی کر لیتے ہیں. کبھی کبھی لمبا بھی، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالیں. یہ اپنے رب کی عبادت جو ہے نا، یہ اپنا وقت ہے. ہم اس میں بھی فکر کر رہے ہوتے کہ اس کا یہ کام، اس کا یہ کام، اس کا یہ کام. سجدے کے دیگر احکام، زمین پر سجدہ کرنا. پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے، سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے. یعنی کھڑے کھڑے سجدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ میدان جنگ میں ہو آپ. کپڑا پھیلا کر زمین پر سجدہ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ خالی زمین پر سجدہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں جائے نماز کوئی اگر شروع بھی کر دے تو حتیٰ کہ کارپیٹ میں بھی شروع کر دے اس کے آگے بھی جائے نمازیں بچھانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ سادہ کارپیٹ زیادہ بہتر ہے بنسبت رنگ برنگی جائے نمازوں کے. اور بعض اوقات وہ الجھتی رہتی ہیں اور پھر کبھی الٹی ہوگی، کبھی سیدھی ہوگی، کبھی بل پڑ گئے، پھر نماز میں ہی اس کو سیدھا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے. نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں کم سے کم موومنٹ ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے، بس پاک ہو. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام یا امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا، روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی تیمم مٹی سے. چنانچہ میری امت پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہی اس کی مسجد ہے اور وہی اس کی طہارت کے لیے مٹی موجود ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا. اور 1 ماہ کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو میرے دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، آگ کھا جاتی تھی اس کو آ کر. حتیٰ کہ مٹی اور پانی والی زمین پر سجدہ کرنا، کیچڑ والی جگہ پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، گیلی زمین پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، بارش ہو چکی ہو، گیلا گھاس ہو، اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں واپس چلا جائے، اس لیے کہ میں نے اس رات خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں خود پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں. یعنی کہ بارش ہوگی نا اعتکاف میں، تو آپ نے کہا اپنے اپنے اعتکاف میں چلے جاؤ. اصل میں مسجد نبی جو تھی وہ تنکوں وغیرہ سے بنی ہوئی تھی، تو اس میں ایسی پکی چھت نہیں تھی کہ بارش روکتی، بارش ٹپک جاتی تھی. جب آپ اپنے معتکف میں واپس چلے گئے تو ایک بادل نمودار ہوا اور خوب بارش ہوئی. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے. اسی دن کے آخری حصے میں بادل آیا. چونکہ مسجد کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کی ناک اور پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات دیکھے. ابو سعید سے مروی ہے کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 21ویں رات کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا. تو یہ اصل میں آپ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی. جائے نماز پہ سجدہ کرنا، کیا جائے نماز بچھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ پھر جب ساری زمین پہ سجدے کی بات آئی تو پھر جائے نماز کے اوپر وہ مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. وکان یصلی علی الخمرۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مصلے پر نماز پڑھتے تھے. وہ پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے نا کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے مصلے، اب تک یہ روایت ہے، صفیں بھی بنی ہوتی ہیں اور مصلے بھی بنے ہوتے ہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا، پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاؤں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، اسے پانی سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، یعنی 2 لوگ تھے، اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی دادی جو تھی وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئی، ہم 2 تھے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے،
یعنی نماز بھی پڑھی، کھانا بھی کھایا. لکڑی یا تکیے پر سجدے کی ممانعت. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عادت کرنے کے لیے نکلے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی لکڑی آگے رکھی ہوئی ہے نماز کے لیے، جیسے میز وغیرہ رکھ لیتے ہیں لوگ یا کرسی کی بازو رکھ لیتے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک، ورنہ اشارے سے نماز پڑھ لو، اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو. یہ اشاروں سے نماز یا کرسی پہ نماز یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. یعنی جس کی ہمت ہو جہاں تک جھکنے کی جھک جائے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ورٹیگو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چکر کی بیماری ہوتی ہے، وہ زمین پہ سر یا نیچے جھکا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی لکڑی اور رکھ کے تو اس پہ سجدہ کریں گے. وہ جہاں تک سر جاتا ہے آسانی سے، رکوع میں کم اور سجدے میں زیادہ. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور ویسے ہی آپ کے مثلا گھٹنوں میں تکلیف ہے یا پاؤں میں یا کسی جگہ کہ آپ پورا سجدے کی طرف نہیں جا پا رہے، یہ کمزوری اتنی ہو گئی ہے جیسے بہت بوڑھے لوگ، تو وہ پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں. اپنے آگے کوئی اور چیز بچھانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی تکیا، نہ گاؤ تکیا، اور نہ کوئی لکڑی اور نہ کچھ اور. ٹھیک ہے. عمر بن محمد سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم حفص بن عاصم کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ میرے پاس میرے چچا عبداللہ بن عمر داخل ہوئے. کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک گاؤ تکیا یعنی سرانہ دوہرا کیا ہوا تھا، اور میں نے اس پہ چٹائی بچھائی ہوئی تھی. یعنی چٹائی کی بھی رسم پوری کر لی اور اس کو اور اونچا بھی کر لیا، اور میں اس پہ سجدہ کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا میرے بھتیجے ایسا نہ کرو، اپنے چہرے کو زمین پہ لگنے دو، اگر اس پہ قدرت نہ ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھو. یعنی اگر نیچے جھک ہی نہیں سکتے، بعض لوگوں کی کمر کی سرجری ہوتی ہے، کچھ بھی تکلیف، تو پھر کیا کرو، سر کو ہی جھکا لو. ٹھیک ہے. پچھلی روایت میں کیا تھا، یعنی انسان خود سارا جھک جائے جتنا جھک سکتا ہے، اور یہاں کیا ہے، سر کو جھکا لو. ٹھیک ہے. دوران